آج بڑی حیرت کی بات ہے، محترم اظہر بشیر صاحب جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ان سارے پروگرامس کے، وہ ماشاءاللہ شعر و شاعری سے بھی ماشاءاللہ ان کا آج شغف نظر آیا اور انہوں نے شعر بھی اپنے سنائے ہیں۔ تو شاعر کو تو کیا چاہیے، آپ کو چاہیے جیسے اندھے کو دو آنکھیں، اور شاعر جو ہوتا ہے وہ شاعر کو دیکھ کے ویسے خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اس کا بھی دل جلا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو نعت کے سر آپ نے، میں بھی اپنے پیش کر دیتا ہوں کہ ان کی ہر بات ہونے والی ہے، ان کی ہر بات ہونے والی ہے، پھر سے ایک نعت ہونے والی ہے، اور ان کے در پہ یہ ڈر نہیں رہتا، ان کے در پہ یہ ڈر نہیں رہتا، ختم خیرات ہونے والی ہے۔ تو یہ بیٹھے بیٹھے میرے بھی ذہن میں آ گیا، میں کہ چلیں تو باقی رولز اینڈ ریگولیشن میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اتنے ایکسپرٹ ماشاءاللہ ہو چکے ہیں کہ اب تو آپ کو خود ازبر ہوں گے کہ بھئی دیکھ کے نہیں پڑھنا، بلکہ کاغذ جب آپ لے کے آتے ہیں نا یہاں پہ تو وہیں سے ایک نیگیٹو سا امپریشن پڑتا ہے ججز پہ، یہ کاغذ کیوں رکھا ہوا ہے اس پڑھنے والے نے، تو اس کو نہیں دیکھ کے پڑھنا، اس پہ ہاتھ نہیں مارتے پوڈیم پہ آپ، ٹھیک ہے۔ باقی کتاب چھاپی اور برصغیر کے تمام اولیاء اور علماء کا اس میں ذکر ہے، اس کو چلتے چلتے مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر آیا، اس پر اتنا خوبصورت ایک جملے میں تبصرہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بہت مشکل لکھتے ہیں، بہت مشکل۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ان کی نثر پڑھ کر انسان مرعوب تو ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا، یعنی آپ روب میں آ جاتے ہیں کہ اچھا یار یہ اتنے بڑے بڑے لفظ، لیکن متاثر کب ہوتے ہیں جب آپ کو بات سمجھ آتی ہے، جب وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو بیٹے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم آپ سے مرعوب ہو رہے ہیں یا متاثر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور بات ہے جو شاید اگر پہلے مجھے یہ کہنا چاہیے، آپ اس سے ڈسٹرب کرنی ہوں گے کہ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ علامہ اقبال کے اشعار ضرور شامل کریں، کیونکہ علامہ اقبال کا جب ذکر ہو اور ان کا مین سورس ہمارے سامنے 11 کتب میں سے جو ایک ہے وہ تو ان کی انگریزی میں ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، بقیہ بکس جو ہے وہ ان کی 4 ہمارے پاس اردو میں نظر آتی ہیں، بقیہ فارسی میں ہیں، تو کم از کم اردو کے اشعار جو ہیں وہ آپ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیے، اس کے مارکس ہوں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ریلیونٹ شعر ہیں یا بس ویسے ہی لا کے اس میں گھسا دیا گیا ہے۔ ایک کوشش اور کرنی چاہیے جو اگر اب نہیں ہو سکی تو آئندہ صحیح، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقاریر میں، یعنی میں 2 چیزوں پہ بات کر رہا ہوں، میٹر اور مینر۔ مینر پہ میں نے بات کر دی ہے، میٹر میں کوشش کیجیے اقبال کی جو مختلف فلسفیز ہیں چھوٹی چھوٹی، اور ان کا ایجوکیشن پہ پورا ایک نظریہ ہے، ان کا جو کانسیپٹ آف سیلف ہے، خود ہی کا نظریہ، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہ آج مجھے نظر آیا تو میں انشاءاللہ اپنے اینڈ پہ نظریہ خود ہی بیان کر دوں گا تاکہ وہ آپ تک پہنچ۔ میں کہہ رہا ہوں بس وہی درست ترین بات ہے اور اسی پہ شاید فیصلے ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں جو ہم نے چیز محسوس کی اپنے لیول پہ وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی لکھا، اس کو نوٹ کیا ہوگا، میں نے اپنے طور پہ جو بچے آئے ان میں جو مجھے محسوس ہوا وہ ہمیں نوٹ کیا، انہوں نے علیحدہ مارکس دیے، انہوں نے علیحدہ مارکس دیے اور میں نے علیحدہ مارکس دیے، کسی کو انہوں نے 19 دیے تو میں نے 14 دیے ہوئے ہیں، کسی کو میں نے 20 دیے ہوئے تو انہوں نے 7 دیے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ایک اوور آل امپریشن سے ہوتا ہے بعض کا، کہ دوسرے شخص کو آپ کس طرح سے اپیل کر رہے ہیں۔ کبھی بھی اس طرح کے معاملات کو پیور میتھمیٹیکل سٹائل میں نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں تھوڑا سا آپ سپیس دیں گے انسان کی پسند اور ناپسند کو، کہ اس کو کیا چیز پسند آتی ہے، وہ آپ اس کو بعض کا تعصب کا نام بھی دے سکتے ہیں، لیکن میں اسے پسند اور ناپسند ہی کہنا چاہوں گا۔ تو بہرحال اگر ہم آغاز میں دیکھیں تو ایک اوور آل جو لفظ زیادہ تر غلط بولا گیا، جس کا بڑا احتیاط رکھنا چاہیے تھی، علامہ، اس کو علامہ کہا گیا یا علامہ کہا گیا، یہ لفظ علامہ ہے، اور یہ اگر ہم یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں تو میرا خیال میں یہ کافی ایک بڑی تربیت ہم سب کی ہو جائے گی کہ لفظوں کو صحیح بولنا۔ آپ کے انگلش کا اتنا ایشو نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، الحمدللہ پرائیویٹ سکولز نے انگلش کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت آگے لے گئے ہیں، وہاں ہمیں کوئی ایسا بڑا ایشو نظر نہیں آیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہاں انگلش کا ایشو نہ ہو تو پھر ہم ان ایریاز کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے۔ اس میں بہت اچھا جو ہمیں ایک حوصلہ، یعنی کہ بلکہ ہماری اس سے ڈھارس بندی، وہ تھی اردو کے اشعار کی، اور وہاں ہمیں موقع بھی مل گیا کہ ہم تھوڑی سی
جو ہے وہ چھری چلا سکیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر ایک میں نے یہ نوٹ کرتا گیا کہ ایک تقریر میں ایک بچے نے علامہ اقبال کے جو بیکن آف لائٹ کا ٹاپک ہے وہ کیسے ٹچ کیا اور اس کے لیے اس نے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس کو لایا ہے, اس کو شامل کیا ہے, اور اس کے بعد پھر کیا وہ اس ٹاپک کو پوری طرح سے جسٹیفائی بھی کر پایا کہ نہیں. اس میں رول نمبر اگر میں وائز تھوڑا بیان کروں تاکہ مطمئن ہو جائیں گے, رول نمبر 20 ہماری جو بچی تھی اس نے اوور آل 5 ٹاپکس کو ڈسکس کیا, لیکن اس میں جو فلسفہ خود ہی آیا بس وہ ٹچ کیا اور گزر گیا. میں اگر چاہوں آج پوچھنا کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو کلیئر ہے فلسفہ خود ہی, تو یہ ہاتھ ہمارے بلند ہونے چاہیے کہ اگر ہمیں پتا ہے, اگر نہیں پتا ہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے. اسی طرح سے اقبال کے کتنے آسپیکٹس ہیں آپ سارے نہ ٹچ کیجئے, 2-3 لے کے ان کو پھر جوڑیں بیکن لائٹ سے. یہاں پہ یہ کمی نظر آئی ہے کہ وہ جو ایک انٹروون ایک آئیڈیا ہوتا ہے وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آیا. ایک علیحدہ ایجوکیشن کا ٹاپک پڑا ہوا ہے, ایک علیحدہ کریج کا ٹاپک پڑا ہوا ہے, ایک علیحدہ خودی کا ٹاپک پڑا ہوا ہے. اب ان سب کو ملا کے جیسے بریانی پکتی ہے, سارے مسالہ جات ہوتے ہیں پھر وہ بریانی ہوتی ہے, لیکن ایسا لگا کہ علیحدہ علیحدہ ہی مسالہ جات پڑے ہوئے ہیں. اور پرننسیشن میں وہی بات ہے, اس بچے نے شاید یونائٹی کہا تھا, ہو سکتا ہے اس نے یونائٹیڈ کہا تھا, لیکن مجھے ایسا لگا جیسے یونائٹی بولا. 2 اسٹوڈنٹس نے یونائٹی بولا. تو میں اپنی سماعت کو بھی اس میں شاید قصوروار کہہ سکتا ہوں, اگر انہوں نے واقعی یونائٹیڈ کہا ہے تو میں یونائٹی اگر سمجھا. نمبر 15 پہ انہوں نے صرف 2 ٹاپکس, سلیوری اور ہیومنزم, انسانیت اور جو غلامی کا اس وقت تصور تھا, اس پر بات کی. بیکن لائٹ سے اس کو نہیں جوڑ پائیں, اور انہوں نے بھی وہی علامہ کا لفظ استعمال کیا بار بار, اور ان کا سٹائل تھوڑا سا معذرت کے ساتھ آرٹیفیشل لگا مجھے, آرٹیفیشل, تصنع, بناوٹ. کائنڈلی آپ اچھے اسپیکرز کو سنیے جو انگلش میں اسپیچ کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا آپ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو ضرور سنیے. شی واز این ایکسلنٹ اوریٹر. آپ کا مقصد ہوتا ہے بات کو سمجھانا, نہ کہ آپ کے اسٹائل کو دیکھ کے بندہ پریشان ہو جائے. یعنی ہمیں اوریجنلٹی رکھنی چاہیے اپنے انداز میں. تو یہ مجھے تو اب دوسرے دوستوں نے کیا مارکس دیے مجھے نہیں پتا اس کا, لیکن مجھے ان کے آرٹیفیشل سٹائل پہ تھوڑا سا ہے. نمبر 22 میں انہوں نے لائف بیان کی علامہ اقبال کی, اور مجھے لگا کہ جیسے میں مضمون سن رہا ہوں, اور ان کا ٹاپک بھی ریلیونٹ نہیں تھا. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. انہیں یہ مصرع نہیں صحیح پڑھنا آیا, اس کو انہوں نے غلط پڑھا. اب اس ٹائم پہ میں نے نوٹ کر لیا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ اگر چلے ویڈیو تو شاید ہم بتا سکیں کہ کیسے پڑھا. انہوں نے لمبا کیا نا, غلامی میں ناکام, یا آئی ڈونٹ نو, یہاں میں نے نشان لگایا ہے کہ ناکام کو لفظ انہوں نے غلط پڑھا ہے, اس طرح سے پڑھا کہ وہ صحیح نہیں تھا. رول نمبر 10 نے لائف پہ اور برٹش رول پہ بات کی. علامہ کا لفظ پھر علامہ بولا گیا. بینیفیسنٹ, یہ کچھ لوگوں نے بینیفیسنٹ کہا ہے, یعنی وہ شین اب سین تو ہو گئی, شکر ہے, لیکن لفظ بینیفیسنٹ ہے, بینیفیسنٹ نہیں, بینیفیسنٹ جیسے میگنیفیسنٹ. اور اسی طرح سے یہ لفظ ہوتا ہے پیٹریوٹزم یا پیٹریوٹزم. یہ پیٹریوٹزم نہیں ہوتا, پیٹریوٹزم یا پیٹریوٹزم, اس طرح سے پیٹریوٹ نہیں ہوتا, پیٹریٹ یا پیٹریٹ, محب وطن. تو یہ بھی لفظ ہے. اس طرح سے تھیوری کا لفظ بار بار بولا گیا, یہ تھیوری لفظ ہوتا ہے, تھیوری, تھیوری. ٹھیک ہے, اگر آپ سرائکی میں سن لیں اس لفظ کو تو شاید سب زیادہ آ جائے. تھیوری کسی طرح سے میٹرز. اس کے بعد ان کا 21 کا میں نے 2 ہی معاملہ, اگر تجھ میں نغمے کا ذوق پیدا نہیں ہوا تو اپنی آواز کی تلخی کو اور بڑھا. یہ علامہ اقبال ہی کا مصرع ہے. اصل میں تو یہ عرفی ان کا یہ مصرع ہے. علامہ اقبال نے اس کو لے کر اس کے اوپر اپنا مصرع جو ہے وہ لگایا ہے. انہوں نے خدائے لم یزل کا دست و بازو ترجمہ تو ہے. شعر پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے, کیونکہ جو غیر شاعر ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اظہر صاحب جو ہے اب ان سے پوچھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب شعر غلط پڑھا جاتا ہے, لگتا ہے کہ آپ کا گلا کاٹ دیا گیا. اس طرح رول نمبر 2 جو ہے ان میں لیک آف انرجی تھی. آپ دیکھتے ہیں کبھی ڈانسز کا پروگرام ہو یا گیتوں کا تو اس میں وہ ججز ایک چیز نوٹ کرتے ہیں اور وہ ہوتی ہے انرجی. آپ کا انرجی لیول کیا ہے.
ان کا لیک آف انرجی تھا، اور انہوں نے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، ہندوستان والوں، پورا لفظ ادا کرتے ہیں شعر میں. اور ایک ہوں مسلم، یہ تو میرا خیال ہے بہت زیادہ اب عام پتہ چل بھی گیا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی دعا ہے یہ کہ اللہ کرے ایسا ہو. حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. ٹھیک ہے، اب یہ بچی جو تھی رومرچو، یہ لیس آڈیبل بھی تھی، اس کو ہم سن نہیں پائے صحیح طرح. میں نے وہ کہا نا لیک آف انرجی، تو اس کو ہم نے دیکھا کہ اس میں وہ آڈیبل نہیں تھی صحیح طرح سے، جو آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. نمبر 18 جو تھی، انہوں نے تصوف، ملائیت اور بادشاہت یعنی ملوکیت، اس پر گفتگو کی، اور سیلف خودی پہ بھی بات کی. اور انہوں نے کہنے کہ تھوڑا سا مجھے لگا کہیں کہیں یہ ریڈنگ سٹائل میں چلی گئی ہیں، جیسے ایک پڑھنا شروع کر دیتے کتاب. ایسپائریشن انہوں نے لفظ کہا تھا. انسپیریشن لفظ ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، اور ایسپیریشن ہوتا ہے لفظ. ایسپیریشن خواہش کو کہتے ہیں، انسپیریشن ہاں اس کا جو ورب ہے وہ انسپائر ہے، اس کا بھی ایسپائر ہے، خواہش کرنا. لیکن جب یہ ناؤن بنے گا انسپیریشن اور ایسپیریشن. اس طرح سے آپ دیکھیں ایک لفظ بزدلی ہے، اس کو ہم کاورڈائز بول دیتے ہیں اکثر لوگ، لیکن وہ کاورڈس ہوتا ہے، DIC. اسی طرح ایک لفظ عمارت ہے، ایڈیفس، ناٹ ایڈیفائز. یہ کئی لفظ ہم اس طرح سے بول جاتے ہیں. مسٹیک میں غلط پتہ ہے فرق، آپ کو مسٹیک آپ غلطی سے بول جاتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لفظ ایسے ہے. ایرر میں آپ کو پتا نہیں ہوتا. تو بہرحال میں نے نوٹ کر لیا، اگر یہ آپ کی مسٹیک تھی پھر تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ تھاٹ کہتے ہیں، تھاؤٹ نہیں کہتے. اگر نہیں ہے تو آپ جان لیجئے کہ اس کو ایسے بولنا ہے. انہوں نے بھی تھیوری، اور ایک لفظ اور بہت زیادہ، یہ دل جو ہوتا ہے اس کو ہارٹ بولتے ہیں، ہارٹ ناٹ ہرٹ. ہاں یہ ہرٹ ہوتا ہے، ہارٹ جو ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے، انہوں نے ہرٹ کر دیا مجھے، لیکن یہ ہارٹ ہوتا ہے، ہرٹ نہیں. اس کے بعد رول نمبر 7 جو ہے، انہوں نے 2 ٹاپک لیے، پولیٹیکل کرائسس اس وقت کا اور سیلف ریئلائزیشن کا. اور انہوں نے بھی تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. یہ اس مصرے کو انہوں نے غلط پڑھا تھا، تجھے اس قوم نے پالا. اور انہوں نے ایک لفظ بولا ریفر، ریفر نہیں ہوتا، ریفر ہوتا ہے. ریفر، پریفر ترجیح دینا، ریفر حوالہ دینا. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اور انہوں نے بھی علامہ اقبال کہتی چلی گئی. اور وہ ایک بار آپ کہیں یا 10 بار بھی وہ غلطی ظاہر ہے کہ وہ آپ کا اثر چھوڑتی ہے. رول نمبر 6 جو ہیں، ان کے میٹر میں یونٹی کا تصور تھا، پولیٹیکل تھنکنگ تھی، اور ہیومنسٹ کے طور پر ڈسکس کیا. اور ایک شعر انہوں نے پھر وہی پیرونا، یہ 2 بچیوں نے غلط پڑھا شعر. پیرونا ایک ہی تسبیح میں، انہوں نے تسبیح کی ہے نہیں بولی، اس سے وزن گر جاتا ہے شعر کا. یہ مسئلہ ہوتا ہے شعر کو وزن میں پڑھنا، یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو. اور اس کے بعد ایک اور انہوں نے مصرع پڑھا ہے، دور وصال بحر ابھی، حالانکہ یہ نہیں ہے دور وصال بحر ابھی، تو ساحل پہ گھبرا بھی گئی.
ہے دور وصال بحر ابھی، کہ ابھی تو سمندر سے ملنے کا وقت آیا ہوا ہے. انہوں نے لہذا کر اضافت نہیں لگائی، زیر نہیں لگائی دور اور وصال کے درمیان. ہے دور وصال نہیں، ہے دور وصال بحر ابھی. تو یہ غلطی ہوئی. اور انگریزی میں انہوں نے پھر ڈاکٹر اقبال. اقبال از ناٹ این انگلش ورڈ، اٹ از پاکستانی ورڈ ان اے سینس اور عربک ورڈ. اس کو آپ نے اقبال ہی کہنا ہے، اس کو اقبال مطلب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، بڑا اور لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں کہنا ہے. ناموں کو جو جس طرح سے ان کو ویسے لیجیے آپ جیسے ہیں. اور اس کے بعد یہ انہوں نے بولا تھا رول نمبر 6 نے، اس لیے میں نے کہا. رول نمبر 19 جو ہیں انہوں نے وہی تسبیح کی غلطی کی. انہوں نے یہ مصرع دیکھیے بیٹے کیسا پڑھنا ہے. درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی. غربی نہیں، رے بھی متحرک ہے، رے پہ بھی زبر ہے، پھر اس کا وزن پورا ہوتا ہے. درویش خدا مست، یہ درویش خدا مست نہیں ہے کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی. اور اس کے بعد ایک اور انہوں نے مصرع غلط پڑھا، نا ابلہ مسجد نہیں. یہ پرانی فارسی اردو میں ہمیں نئے کا لفظ بھی ملتا ہے. نئے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. ٹھیک ہے نا، اپنے بھی ہیں ناراض تو بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. ایک اور انہوں نے ذوق شکر کند کو اس بچی نے پڑھا ذوق شکر کند. حالانکہ شکر جو ہے وہ چینی کو ہی بولتے ہیں، کند میٹھے کو بولتے ہیں. تو فارسی میں شکر حضرت بابا گنج شکر آپ نے سنا ہوگا. تو ذوق شکر کند، شکر کند نہیں. ویسے تو میں ایک جمعہ سن رہا تھا، اس میں مولانا نے پڑھا حضور کی جو حضرت حالی نے لکھی ہے، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا. انہوں نے کہا حالانکہ وہ شیر و شکر تھا، شیر دودھ ہوتا ہے اور شکر چینی، لیکن ان مولانا نے جذبات نے پڑھ دیا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا. ہر ایک فرد سے سنو گے تم داستاں ہماری، ہر ایک فرد سے سنو گے، ہر ایک. یہ مصرع وزن میں نہیں ہے، اس کو دوبارہ غور کر لیجیے، اس کا وزن بھی درست ہو رہا ہے. یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ چیف جج ہے وہ شاعر بھی ہے، لہٰذا وہ وزن کو بھی دیکھنا اس کا مسئلہ ہے. اور رول نمبر 8 جو ہے انہوں نے یہ مصرع غلط پڑھا، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. میرا خیال ہے پرائیویٹ اسکول ہمارے الحمدللہ ایسے ہیں کہ جب ہم نے شروع کیا محمد میں طاہر صاحب کے ساتھ جب پہلی بار آیا، ہمارے انگلش کے معاملات کچھ تھے وہ بہتر ہوتے ہیں اور آج بہت بہترین. اور آج دیکھیں ابھی تک میں نے شاید انگریزی کی بات نہیں کی، سارا معاملہ اردو کا ہے. اس کا مطلب آپ کو اردو بہتر کرنی ہے، جیسے کہ آپ سب اپنی انگلش بہتر کر چکے ہیں. اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو آل دا پرائیویٹ اسکولز اینڈ دا ٹیچرز. انہوں نے بچوں کو بہت اچھی انگریزی سکھا دی. ٹھیک ہے، لیکن اردو بھی آنا چاہیے. میں خود انگریزی کا ویسے ٹیچر ہوں یا طالب علم ہوں کہتے ہیں انگلش کا، لیکن اردو سے شغف ہے. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر صاحب کا ٹائم نہ ضائع ہو، بہت تیز تھی. اور انہوں نے 2 چیزوں پہ بات کی، اقبال ایز اے پوئٹ، لیکن ظاہر ہے اس کو بھی چند لفظ جملوں میں بولا، اور انٹلیکچوئل گائیڈ کے طور پہ بات کیا. اور انہوں نے یعنی کہ تھوڑا سا چونکہ تیز زیادہ تھی لہذا ہم وہ تو صحیح طرح کئی لفظ نہیں سن سکے کہ یہ کیا کہہ پا رہی ہیں. رول نمبر 9 کے آئیڈیاز مکس تھے. میں پیچھے تھا کہ یہ کس بات پہ بات کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے بالکل پھٹکنے نہیں دیا اپنے پاس کہ وہ کس بات پہ بات کر رہی ہیں. بہرحال ان کی بھی تھوڑی سی سپیڈ تیز تھی. اصل میں ایک آئیڈیا کو لے کے اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہیے. طاہر شہزاد صاحب میرے خیال آپ کے پاس ایک نعمت سے کم نہیں ہے، آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں، یا ٹیلی فون کے لیے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیا ہم کیسے لکھیں تقریر میں، تو یہ آپ کو بہت اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں. خود خالد حیات کاموکا صاحب نے ماشاءاللہ یہ ایک اپنے آپ میں ایک ادارہ ہیں. آپ ان کی گفتگو، اور اب تو آج تو مجھے میں آئی ڈونٹ نو، مجھے پہلے نہیں پتا بھی ہوگا تو شاید دھیان نہیں دیا. بڑا خوشگوار ایک دریافت ہوئی ہے اور احساس ہوا کہ آپ سر شاعری سے بھی ماشاءاللہ. تو یہ 3 جیسے لوگ اور بھی ہوں گے آپ میں، ان سے آپ رابطہ کیجیے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے، میم نے بات کی تھی کہ ایک تربیت گاہ ہونی چاہیے اردو کے لحاظ سے بھی. تو ان کے بھی مکسڈ آئیڈیاز تھے. رول نمبر 4 کے بھی مکسڈ آئیڈیاز تھے اور ان کا بھی لفظ کلیئر نہیں تھے کہ بول کیا لگ رہی ہیں. وہ بول رہی تھی لیکن وہ لفظ ہم تک اس طرح سے ان کی تصویر نہیں بن رہی تھی جیسے وہ بول رہی تھیں. انہوں نے بھی اچھا یہ روز اراؤز یہ 2 لفظ ہیں، ان کو آج ذرا ڈکشنری میں دیکھنا ہے کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے. ان کے استعمالات غلط تھے.
اور اس کے بعد 12 میں رول نمبر نے لائف بیان کی، مکسڈ آئیڈیاز، اور ان کے بھی فلوٹنگ آئیڈیاز تھے. انہوں نے لفظ فلوٹنگ جب لکھا بولا تو میں نے وہیں سے لکھ لیا فلوٹنگ آئیڈیاز، کیونکہ ان کے بھی کبھی ادھر جا رہے ہیں آئیڈیاز، کبھی ادھر ہیں. خطبہ الہ آباد، الہ آباد، الہ آباد، الہ آباد، جب آپ بولتے ہیں پھر آپ کو ہر حرف واضح کرنا چاہیے. بریتھ لیس ڈلیوری آف دا اسپیچ میں نے لکھا ہے ان پہ، بریتھ لیس، بغیر سانس لیے انہوں نے اپنی پوری تقریر ہم پہ انڈیل دی ہے. اور اس کے بعد رول نمبر 16 جو ہے ان کا یہ ایک مسئلہ تھا، یہ بھی کوئی بریتھ لیس والی بات ہے، یہ میں نے گننا شروع کیا اس بچے کے. اس نے تقریباً ایک سانس میں 7 سے 8 الفاظ بولے ہیں. یہ بہت زیادہ ہے، کم از کم آپ 3 سے 4 لفظ بولیں. ٹھہراؤ، انگریزی بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تیز بولیں، آپ اچھا بولیں، آڈیبل بولیں، سالڈ ہو، بات دل میں اترے، وہ بات ہوتی ہے. اور انہوں نے لو فار مدر لینڈ پہ بات کی، اور مرد مومن پہ انہوں نے ان کی تقریر 75% was on مرد مومن while the topic was beacon of light. تو یہ ٹاپک سے بہت ہٹا ہوا ان کا موضوع تھا. انہوں نے ایک بات کی ہے، میں چاہوں گا کہ مجھے ضرور گائیڈ کریں کہ میں، انہوں نے کہا تھا کہ برٹرڈ رسل نے اقبال کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بہت بڑے فلسفی تھے. برٹرڈ رسل میرے موسٹ فیوریٹ رائٹر ہیں، اور میرا خیال ہے میں نے سب سے زیادہ انگریزی میں اگر کتابیں پڑھی ہیں تو انہی کی پڑھی ہیں. ان کی پوری آٹو بیوگرافی میں میرے اندر کبھی یہ شوق تھا کہ یار ہمارے علامہ اقبال نے تو بڑا نام لیا ہے ان سب کا، ہیگل کا، کانٹ کا، سپائنوزا کا، ہیں جی، اور اپنے رسل کا، برٹرڈ رسل کا، تو کیا انہوں نے بھی ہمارے علامہ اقبال کا نام لیا ہے؟ ان کی پوری بیوگرافی میں نے پڑھی ہے برٹرڈ رسل کی، انہوں نے کہیں علامہ اقبال کا نام تک نہیں لیا. وہ مجھے بڑا افسوس بھی ہوا اس وقت کہ یار ہمارا اتنا بڑا ایک یہ بندہ ہے اور اس کا نام نہیں لیا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ کائنڈلی مجھے ضرور ریفرنس دیجیے گا کسی کتاب